السلام علیکم ناظرین، قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے ایپیسوڈ نمبر 2 میں بعنوان ولایت ہم علامہ صاحب کے ساتھ روبرو حاضر ہیں اور ان سے مزید سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم، بہت مشکور ہیں، آپ نے دوسرے ایپیسوڈ کے لیے بھی ہمیں ٹائم دیا۔ جی علامہ صاحب، ولایت کے حوالے سے آپ نے پہلے عنوان میں پہلے ایپیسوڈ پہ بڑا واضح اور دریغ گفتگو کر کے بہترین وضاحت دی۔ اب یہ بتائیے علامہ صاحب کہ کلمے میں 3 جز ہوتے ہیں، جس میں ہم توحید کا اقرار کر رہے ہیں، رسالت کی شہادت دے رہے ہیں، پھر ولایت کی یعنی کہ علی ولی اللہ کی شہادت دے رہے ہیں۔ تو اس کی وضاحت کیجیے کہ یہ ہم پر یا کس طرح سے فرض ہے قرآن کے حوالے سے۔ دوسرا یہ کہ کیا یہ لازم ہے ہر مسلمان کو اور مومن کو پڑھنا؟ کیا اس کے بغیر ہمارا کلمہ مکمل نہیں ہوتا؟ اس بارے میں وضاحت دیجیے۔ جیسے کہ میں نے پہلے ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ اللہ کی پہچان کا یہ ذریعہ ہے، تو یہ ادھر سے کلمہ علی جو ہے وہ ادھر سے کلمہ ہے۔ اب ادھر سے اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو ہدایت ہے، ہم ایک دین، ایک نظریہ قبول کرتے ہیں اور اس نظریے اور اس دین کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اس کے 3 اسٹیپس ہیں۔ پہلے ہم اللہ کو مانتے ہیں، تو اللہ کو ماننے سے ہم مسلمان نہیں ہوتے، ہم صرف موحد ہوتے ہیں، وحدانیت کو ماننے والے۔ پھر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، تو ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں اور اس کا ہم اعلان کر دیتے ہیں۔ تیسرا درجہ ہے، لیکن یہاں بھی ہماری ہدایت مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم مومن نہ ہو جائیں۔ مومن ہونے کے لیے لازمی ہے کہ ہم ولایت علی کا اقرار کریں۔ جب تک ہم ولایت علی کا اقرار نہیں کریں گے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، وہ مسلمان تو ہو گیا، اس پہ تمام وہ قوانین جو اسلام کے ہیں وہ لاگو ہوں گے، وہ حقوق فرائض اس کے جو اسلام کے حوالے سے ہیں وہ ہوں گے، مثلا نکاح اس کے ساتھ جائز ہے، وراثت اس کو ملے گی وغیرہ وغیرہ، نماز پڑھ گیا، قرآن، روزہ، خانہ کعبہ میں جا سکتا ہے، مسلمان ہے۔ لیکن اس کے ایمان کی تکمیل نہیں۔ ایمان کی تکمیل جب ہوگی جب ولایت علی کا اقرار کرے گا۔ اگر ولایت علی کا اقرار نہیں کرتا یا اس میں تشکیک رکھتا ہے، شک و شبہ رکھتا ہے، تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے، وہ مومن کامل نہیں ہے، اس کی ہدایت مکمل نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ 3 قسم کی نجاستیں ہوتی ہیں اور ہر نجاست کو دور کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ مثلاً ایک نجاست ہوتی ہے، پانی کا ایک گلاس آپ کے سامنے رکھا ہے۔ پہلی نجاست ملاوٹی ہوتی ہے کہ اس میں آپ پانی کا رنگ، بو، ذائقہ سب بدل جائے۔ آپ نے دور سے دیکھا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ پانی پینے کے لائق نہیں ہے۔ دوسری نجاست وہ ہوتی ہے جو پانی کا رنگ، بو، ذائقہ نہیں بدلتی، لیکن نجاست یہ ملاوٹ دور سے نظر آتی ہے۔ پانی کا سکہ پڑا ہوا ہے، پتھر پڑا ہوا ہے، لکڑی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، وہ رنگ اور بو ذائقے کو تو نہیں بدل رہا، لیکن نظر آ رہا ہے کہ اس پانی میں کچھ۔ تیسری ملاوٹ، نجاست یا کثافت جو بھی آپ کہیں، وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ نظر نہیں آتی۔ پانی بظاہر بڑا صاف ہے، چونکہ پانی صاف ہے پتہ نہیں چل رہا، آپ پی بھی سکتے ہیں اور پی لیں گے تو نقصان بھی ہوگا۔ یہ تیسری نجاست ہے۔ پروردگار عالم نے ایمان میں بھی یہ 3 نجاستیں ہوتی ہیں۔ پہلی نجاست ہے شرک کی، مشرک ہوگا، ہندو ہوگا، آپ کو دور سے بدل جائے گا کہ صاحب یہ ہندو ہے، یہ کمیونسٹ ہے۔ مسلمان، دوسری نجاست ہے کفر کی، وہ ہے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس نے، شرک سے دور ہو گیا، لیکن اب جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہے گا، مسلمان نہیں ہوگا، کفر کی نجاست دور نہیں ہوگی۔ جب محمد رسول اللہ کہہ دیا تو اب ایک نجاست اور باقی رہتی ہے، وہ ہے نفاق کی نجاست، جو نجاست نظر نہیں آتی۔ اور اس نجاست کے لیے ایک آلہ آتا ہے جو سائنٹسٹ اور لوگوں کے پاس ہوتا ہے، وہ اس سے دیکھ کے کہ صاحب اس میں کس قسم کے جراثیم موجود ہیں جو آپ کی پیاس تو نہیں بجھائیں گے، آپ کی زندگی بجھا دیں گے، تو وہ آلے سے نظر آتا ہے۔ یہ آلہ سرکار ختم مرتبت نے اپنے جانے سے پہلے امت کے حوالے کر دیا تھا، اور اس کے لیے ابو سعید خدری نے مستدرک حاکم میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب بزم رسول میں ہمیں یہ جاننا ہوتا تھا کون مسلمان ہے اور کون مومن ہے اور کون منافق ہے، تو ہم ذکر علی ابن ابی طالب چھیڑ دیا کرتے تھے۔ جس کا چہرہ کھل اٹھ جاتا
ہم سمجھ جاتے یہ مومن ہے، اور جس کا چہرہ مرجھا جاتا تھا ہم یہ سمجھ جاتے تھے کہ وہ منافق ہے۔ تو گویا علی کا ذکر نفاق کی پہچان ہے، اور جو علی ولی اللہ پڑھ لیتا ہے اس کے دل سے نفاق دور ہو جاتا ہے۔ تو اظہار ایمان، یہ جو کلمہ ہے یہ دراصل اظہار ایمان کا ذریعہ ہے، طریقہ ہے، وسیلہ ہے۔ جب تک آپ جو آپ کے دل میں ہے اس کا اظہار نہیں کریں گے کہ وہ ہے، آپ اسے مانتے ہیں، آپ اسے تسلیم کرتے ہیں، پھر اس کی ڈیٹیل بعد میں عمل کی صورت میں اور بھی آگے ہے، لیکن پہلے اقرار کا اظہار، تو وہ اظہار کا نام ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، بہت بہترین طریقے سے آپ نے گفتگو کی۔ ایک سوال میرے ذہن میں آیا، لائن اپ نہیں کیا تھا، لیکن ابھی کچھ آپ کی گفتگو سے ہی میں نے سوال نکالا کہ تیسری نفاق، یعنی کہ تیسری نجاست جو نفاق ہے، اس کے بغیر انسان جو ہے کامل ایمان نہیں ہوتا۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آیا کہ پروردگار عالم کے توحید کا اقرار، یعنی کہ وہ مالک لم یلد ہے، ابلیس نے بھی کیا تھا، مگر وہ بارگاہ الہی سے نکالا گیا اس لیے کہ اس نے جناب آدم کا اقرار یا ان کی خلافت کا اقرار نہیں لیا تھا۔ یہاں میں کہتی چلوں کہ آدمی یعنی کہ بشر تھے، ترابی تھے، تو جو ابو تراب کی ولایت کا اقرار نہ کرے، وہاں صرف ترابی کی ولایت کا اقرار کرانا، خلافت کا اقرار کرانے کی وجہ سے ابلیس کو بارگاہ الہی سے نکال کے باہر کر دیا۔ تو یہاں ایک انسان جب ولایت کا اقرار نہ کرے تو پھر پروردگار عالم کے جو دین ہے اس میں اس کا کیا مقام ہے؟ کیا اس کے عمل قبول ہیں؟ دیکھیے، بشریت کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو پہچان کے اس کی عبادت کی جائے، خالی عبادت نہیں کی جائے، پہچان کر عبادت کی جائے، معرفت کے ساتھ عبادت کی جائے۔ اور اس کی پہچان کا ذریعہ ظاہر ہے کہ بشری اس میں پہلا ذریعہ جو ہے وہ آدم ہے، اور آخری جو اس سلسلہ نبوت کا وہ سرکار ختمی مرتبت ہے۔ تو جب تک کہ آپ معرفت الہی نہیں رکھیں گے اس وقت تک عبادت بیکار ہے۔ شیطان نے عبادت کی مگر معرفت نہیں کی، چونکہ معرفت نہیں تھی اس لیے اس کے بنائے ہوئے کا انکار کر دیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں بہت مقامات پر آدم کا اور شیطان کا تخلیق کا بیان ہوا، اور اس کے بہت مرتبہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بنیادی اصول طے کرتا ہے کہ جب تک اللہ کے بنائے ہوئے کو تسلیم نہیں کرو گے تمہاری کوئی بات، کوئی عبادت تسلیم نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ جو بنائے ہوئے ہیں یہ بنائے اس لیے گئے ہیں کہ یہ اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، انہیں اللہ نے معرفت عطا کی ہے، انہوں نے حاصل نہیں کی معرفت، ہم حاصل کرتے ہیں۔ آدم سے لے کے خاتم تک نبیوں کو معرفت الہی عطا کی گئی ہے، ودیت کی گئی ہے، چونکہ ان کے پاس معرفت ہے تو ان کو پہچانو گے تو پھر وہ تمہیں معرفت سے آگاہ کریں گے، پہچنوائیں گے اللہ کو، پھر تم عبادت کرو گے اس کی معرفت کی کر کے تو تمہاری عبادت قبول ہوگی۔ تو چونکہ شیطان نے معرفت کے ذریعے ہی سے انکار کر دیا، اس لیے پروردگار نے اسے قیامت کے لیے دھتکار دیا اور اس کی 80,000 برس کی عبادت کو ٹھکرا دیا۔ چنانچہ اس کے بعد جب آخری نبی آیا ہے، چونکہ اس کے بعد نبی نہیں آنا اور اس کے بعد سلسلہ ہدایت کو ولایت کے ذریعے سے، امامت کے ذریعے سے چل رہا ہے، تو لازم ہے کہ یہاں پر ولایت کا اقرار کیا جائے۔ اگر ولایت کا اقرار نہیں ہے تو پھر پروردگار کی معرفت نہیں ہے، پھر سجدے بھی بیکار ہیں، پھر روزے بھی بیکار ہیں، پھر حج بھی بیکار ہے، پھر ساری عبادتیں بیکار ہیں۔ بہت مشکور ہیں، آپ نے بڑے دقیق طریقے سے اس سوال کا جواب دیا۔ اب ہم ناظرین ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک کے بعد حاضر خدمت ہوں گے۔ السلام علیکم ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں۔ اب مزید اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ علامہ صاحب ہیں۔ علامہ صاحب یہ بتائیے کہ ولایت علی کے پیغام کو جبرائیل کتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس حوالے سے حاضر خدمت ہوئے، اس کو بتائیے۔ یہ اس میں روایتوں میں ہے کہ اس سے پہلے بھی آتے ہیں، اور اس میں قرآن کی آیت بھی پیش کی جاتی ہے کہ اس سے پہلے بھی سرکار ختمی مرتبہ سے کہا گیا کہ ولایت علی کا اعلان کر دیں، اور اسی لیے جب یہ آخری مرتبہ جبرائیل آئے ہیں تو جو انداز تخاطب ہے پروردگار کا، جو گفتگو بیان کیا ہے پروردگار نے، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ،
واللہ یعصمک من الناس، یعنی اے رسول اگر تم نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا تم نے نماز نہیں پہنچائی، روزہ نہیں پہنچایا، زکوٰۃ نہیں، کوئی رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اور ساتھ میں یہ کہا کہ ان لوگوں کی شورش سے نہ ڈرو، ان کی بغاوت سے نہ ڈرو، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا لوگوں کے شر سے، لوگوں کے غضب سے یا لوگوں کے نقصان سے پہنچانے سے اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا، کیونکہ رسول کو پتہ تھا کہ ولایت علی کا پیغام پہنچانے کے بعد بہت سے لوگ اسلام کے، رسول کے، علی کے دشمن ہو جائیں گے۔ تو یہ پہلے بھی پیغام حکم ہوا تھا اور رسول ایک موقع کی مناسبت سے اس کے انتظار میں تھے کہ کہاں میں اس کو پیغام کو پہنچاؤں، چونکہ یہ آخری موقع تھا جہاں بہت سارے مسلمان اکٹھا تھے، جمع تھے، اور نہ صرف یہ کہ اکٹھا اور جمع تھے بلکہ اس میں مکے کو نہیں استعمال کیا، حالانکہ مکے میں شاید اس سے زیادہ ہوتے، چاہے 10 ہی آدمی زیادہ صحیح لیکن زیادہ ہوتے اس مقام سے، لیکن وہاں کا مقام اس لیے نہیں استعمال کیا کہ ایک الگ مقام پر رکھ کر اس کی انفرادیت اور اس کی آگاہی کو برقرار رکھا جائے۔ اگر حج کے ساتھ ہی رسول بیان کر دیتے تو وہ اس میں شامل ہو جاتا اور اس کی اہمیت اجاگر نہیں ہوتی۔ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے مقام کا انتخاب کیا کہ دھوپ میں، جلتی دھوپ میں، کڑی دھوپ میں لوگ کھڑے رہیں، 3 گھنٹے رسول نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں، اس گرمی کی شدت میں، تو وہ واقعہ لوگوں کے ذہن میں رہے کہ رسول نے کیوں اس جگہ ہمیں روکا، کیوں ہمیں اس جگہ بلایا، کیا پیغام دیا تھا، وہ پیغام تھا کیا۔ تو اس کی اہمیت کے مد نظر رسول نے اس مقام کا انتخاب کیا۔ جی بہت شکریہ، بہت مدلل طریقے سے آپ نے اس عنوان کو ظاہر کیا۔ جی علامہ صاحب، میں نے ایک سوال سنا، یقیناً ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن فطرس کو بھی کیا ولایت کے انکار پر جو ہے بارگاہ الہی سے آخذ کیا، باہر نکالا؟ نہیں، فطرس کو اس لیے نہیں نکالا، فطرس کو جس جرم میں نکالا، مزے کی بات یہ فطرس نے پھر وہی جرم کیا لیکن نسبت بدل گئی۔ اس کو پروردگار نے بہت بال و پر عطا کیے تھے اور وہ اڑتا تھا، تو اس کو یہ ہوا، ایک دن اس نے پرواز کی 500 برس، تو اس نے کہا کہ میرے جیسا بھی کوئی ہو سکتا ہے جس کو پروردگار نے یہ دیا ہے، نعمت دی ہے، میں اتنا مطلب ہوں۔ تو اس کو تکبر کا ایک شائبہ تھا، تو پروردگار نے اس کے بالوں پر نکال دیے۔ اور پھر جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو جبرائیل آ رہے تھے اور وہ جنگل میں تھا، تو اس نے کہا جبرائیل کیا قیامت آ گئی، اتنی بڑی فوج فرشتوں کے لے کے کہاں جا رہے ہو؟ کہا نہیں، آخری نبی کے گھر نواسہ پیدا ہوا ہے تو میں ان کی مبارکباد دینے جا رہا ہوں۔ تو فطرس نے کہا کہ جبرائیل پھر مجھے بھی ساتھ لے چلو، شاید میری یہ گناہ معاف ہو جائے، میری سزا ختم ہو جائے۔ اور جبرائیل اسے لے کر آئے اور سرکار ختم مرتبت نے فطرس کو کہا کہ جھولے سے اپنے پروں کو مس کرو، اپنے کو جیسے ہی مس کیا، پروردگار نے امام حسین کے صدقے میں اسے بال و پر عطا کی۔ اب جو وہ اڑا تو وہی جملے کہتے ہوئے اڑا، ہے کوئی مجھ جیسا میں آزاد کرتا ہے حسین ابن علی، وہ ہے کوئی مجھ جیسا، وہاں بھی کہا تھا اس نے، ہے کوئی مجھ جیسا، یہاں بھی کہا تھا، نسبت بدل گئی۔ یہاں اس نے اللہ کے اس بندے کا، اس ولی کا اور ہمارے اس امام کا نام اپنے کو وسیلہ بنایا جو بقائے توحید اور بقائے رسالت اور بقائے دین ہے، کہ میں حسین کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ یعنی اب اس نے نسبت کے اعتبار سے تکبر کیا کہ میری نسبت اتنی بڑی، وہاں اس نے نسبت نہیں کی تھی، وہاں اس نے کہا میرے جیسا کوئی ہے کہ میں اتنا اڑتا ہوں، یا نسبت چونکہ اس کی امام حسین سے ہو گئی تو پروردگار نے اس کو جرم نہیں سمجھ کیا۔ جی ناظرین، شکریہ علامہ صاحب، اب ہم اس ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں۔ ہاں ناظرین، فطرس کا انداز جو کہ امام حسین کے جھولے سے مس ہونے سے پہلے بھی اس کا یہ جملہ کہ مم مثلی مم مثلی مم مثلی، کوئی ہے مجھ جیسا، اور اس سوال کا انداز جو ہے علامہ صاحب نے بتایا کہ کس طریقے سے بدل گیا۔ اسی طریقے سے وہ تارا جو در علی پر نہیں آیا تھا، اس سے پہلے ایک معمولی تھا اپنے عالم میں، عالم نجوم میں، لیکن جب حضرت علی کی دیوری سے مس ہو گیا تو اس کا بھی انداز بدل گیا۔ لہٰذا ہم اس عنوان کا اختتام کرتے ہیں۔ نئے ایپیسوڈ میں ایک الگ سوال کے سلسلے سے حاضر خدمت ہوں گے۔ خدا حافظ۔
مولا علی مولا